السلام علیکم، میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور بہت شکریہ آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی پوری سیاست کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں ملٹری رول چلتا رہا اور سیاستدانوں کو جو رول کرنے کا موقع ملا وہ بہت ہی کم عرصے تھا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ مکمل طریقے سے پروان نہیں چڑھ سکی اور جمہوریت پنپ نہیں سکی۔ اگر آپ جائزہ لیں تو ملٹری رول جو ہے یعنی مارشل لا پاکستان میں زیادہ تر وقتوں میں رہا۔ سب سے پہلے ایوب خان کا دور ایک بہت لمبا عرصہ انہوں نے حکومت کی اور مختلف طریقوں سے انفلوئنس بھی رہا ان کے دور میں، اور اس کے بعد دیکھا جائے تو پھر ضیاء الحق کا دور شروع ہوتا ہے، وہ بھی بہت لمبے عرصے تک جو ہے رول کرتے رہے پاکستان کو، اور پھر لاسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارشل لا لگایا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور کا، اور ان کا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کافی لمبے عرصے تک ان کا انفلوئنس رہا پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ تو وہ ادوار ہیں جس میں ڈائریکٹلی ملٹری نے یعنی رول کیا ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے بھی ادوار ایسے جمہوریت کے گزرے ہیں وہ نام نہاد جمہوریت ہی کہنا چاہیے ان کو، اور زیادہ تر ایسے ہی لوگوں نے حکومت کی ہے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے ملٹری کے آشیرواد سے جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، اور جہاں انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر عمل نہیں کیا یا ان کی پالیسیز کو ڈیفر کیا، ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیک پہ آ گئی اور خطرے میں رہی، اور کئی ادوار میں حکومتیں باقاعدہ طور پہ گرائی گئیں اور وہ مختلف طریقوں سے ان کو انفلوئنس کیا گیا اور مختلف طریقوں سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جمہوریت کو ڈی ریل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جتنے بھی سیاستدان یا جتنے بھی ڈکٹیٹرز پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے، اگر آپ پس منظر میں اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو 2-3 ٹینیور ان کے رہے، اس میں اتفاق سے تینوں ٹینیورز میں وہ اپنی مدت 5 سالہ پوری نہیں کر پائے، اور ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف بہانوں سے ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو میرا یہ خیال ہے، اور آپ کو اس بات سے متفق ہونا چاہیے کہ اپارٹ فرام دی جو ان کے اوپر لیبلز جو لگتے رہے کہ انہوں نے غبن کیا ہے یا کوئی انہوں نے چوریاں کی ہیں یا انہوں نے مختلف طریقوں سے پیسے بنائے ہیں، تو لیکن آپ ان کے اگر کارناموں کا ذکر کریں اور ایک جائزہ لیں ان کا اور ان کے دوسرے جو سیاستدان ہیں یا جو ڈکٹیٹرز کو تو ہم بالکل ان کو اس لائن میں نہیں لاتے، چونکہ ملک میں انہوں نے زبردستی رول کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو زبردستی رول کرے گا تو پھر وہ وقتی طور پہ وہ ایسی ساری چیزوں کو شو کرتا ہے جس سے کہ لگتا ہے کہ اس ملک کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں۔ لیکن جمہوریت دور میں یہ ہوتا ہے کہ ساری مخالف قوتیں جو ہیں وہ ہر طریقے سے حملہ آور ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس دوران میں
اگر کوئی اچھا ڈیلیور کر جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. اور سر دست اگر ہم 3-4 لوگوں میں نواز شریف صاحب یا 2-4 اور سیاستدان، عمران خان کہہ لیجئے اور آصف زرداری کہہ لیجئے، اور بھی 1-2 دوسرے سیاستدان جن کا کچھ انفلوئنس رہا ہے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اگر آپ جاننے کی کوشش کریں کہ کسی نے کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر کچھ کام جو ہے گنوائے جا سکیں کسی سیاستدان کے، تو نواز شریف میرا یہ خیال ہے. یہ میں ہرگز کسی پارٹی کا میں شمولیت میری نہیں ہے، اور نہ تو میں کسی پارٹی کا اثر لیتا ہوں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ نواز شریف اندھوں میں کانا راجہ کہلا سکتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے، جو کام ہیں، جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، وہ باقی دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی تھاٹ، اور پولیٹیکل جو سینیریو ہے پاکستان کا، اس پہ ایک اچٹتی سی نظر تھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئی بھی ہوگی. اگر کوئی آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا کچھ آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو بے شک کمنٹس میں آپ اپنے کمنٹس شامل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.